بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ حمزہ شہباز کو دوبارہ ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے، اور اب کی بار حمزہ شہباز کو نہیں طلب کیا، حمزہ شہباز کا سارا کچھ ہی طلب کر لیا گیا ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خواجہ آصف کے خلاف آج احتساب عدالت لاہور میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، اور جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ ایگزیکٹو فیصلے اب ان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو پریشر تھا، جو دباؤ تھا مختلف اداروں پر، اب وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اور جو پچھلے 3 دن پہلے شہزاد اکبر آئے تھے، جسٹس امیر بھٹی صاحب جو کہ ہمارے اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ یہ اچانک ملاقات تھی اور اس کے بعد میڈیا سے بھی بات نہیں کی گئی تھی، تو ذرائع کے مطابق وہ ملاقات بھی اس مقصد کے لیے کی گئی تھی، اور وہ مقصد اب پورا ہو گیا ہے، اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور احتساب عدالتوں کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ اور جو انہوں نے قاسم خان صاحب کے دور میں جو بینیفٹ لینا تھا، اب وہ دور ختم ہوا اور اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی ہے، اور اس درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اس میں جو پلی لی گئی ہے، وہ ہے جو پٹرول کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ ہے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ اضافہ بالکل غلط ہے۔ ساتھ ہی آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بڑے مسائل ہیں، اور وہ پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اور ایسے میں جو اتنا بڑا اضافہ ہے، اور وہ اضافہ پیٹرولیم، اور کیونکہ یہ ایک عام آدمی کے استعمال کے لیے چیزیں ہیں، تو اس میں اضافہ واپس لیا جائے اور کالعدم قرار دیا جائے۔ اس میں کہا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کیا ہے، حالانکہ قیمتوں کے اضافے کے حوالے سے اور جو جس طریقے سے غیر قانونی کام ہوتا رہا، پہلے لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکی ہے، ایک پیٹرولیم کمیشن مقرر کیا تھا، اس کی رپورٹ آ گئی تھی، اس کے باوجود یہ سارے کا سارا معاملہ ویسے کا ویسے کھڑا ہے، اور عوام کو ریلیف چاہیے۔ اب آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست فائل ہو گئی ہے، درخواست کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے پرسوں منڈے کو، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس پہلی ججمنٹ کی روشنی میں کیا یہ جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ سیٹسفائیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کرتے ہیں خواجہ آصف کی۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ آصف کا جو معاملہ ہے، اور جس طریقے سے خواجہ آصف نے ریلیف لیا، 3 دن مسلسل ان کے آرگومنٹس چلتے رہے، اور ان آرگومنٹس میں ان کے جو وکیل صاحب تھے وہ عدالت کے اندر اپنا موقف پیش کرتے رہے، اور وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف یہ تھا کہ جو خواجہ آصف ہے یہ بالکل بے گناہ ہے، اور اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، کسی طرح کا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں خواجہ آصف انوالو رہا ہو۔ وہیں پہ ان کو ایک ریلیف ملتا آیا، اور وہ تھا احتساب عدالتوں کا۔ احتساب عدالتوں میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی جج نہیں بیٹھے تھے، ججز ٹرانسفر ہو گئے، وقت سے پہلے ججز کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور پچھلے 4 ماہ سے بینیفٹ لیا جاتا رہا۔ 2 اپریل 2021 کو یہ ججز کا تبادلہ کیا گیا تھا، اور اس تبادلے کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان نے شہباز شریف کے خلاف اپیل میں، جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی تھی، اس میں یہ پلی لی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جناب جس طریقے سے ججز کو وقت سے پہلے ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور جب یہ اس بات کا علم تھا کہ اب اگر اس طریقے سے ججز کو بھیجا جائے گا گھر، یا اس طریقے سے ججز کا ٹرانسفر کیا جائے گا، تو بڑا ایک لمبا پروسیس ہے نئے ججز کو لانے کے لیے، تو ایسے وقت میں وقت سے پہلے ججز کا ٹرانسفر کرنا قانون کے مطابق نہیں ہے۔ چلے یہ بات سمجھ آتی ہے، ججز کا ٹرانسفر ہو گیا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے انڈر جو سیشن کورٹ ہے، کیونکہ یہ وفاقی اور صوبائی عدالتیں تھیں، یہ اسپیشل کورٹس تھیں، جوڈیشل کمپلیکس بنا تھا، اور اس میں جو اسپیشل کورٹس تھیں ان کو وہاں پر جگہ دی گئی تھی۔ ملکیت یہ سیشن عدالت کی تھی۔ سیشن عدالت نے جو وفاقی عدالتیں ہیں یا اسپیشل عدالتیں ہیں ان کے ساتھ ستیلے بچوں کے جیسا سلوک کیا، اور نہ صرف ان کا پہلے ان کے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا، بلکہ اس کے بعد وہاں جو عدالتیں تھیں، جو کمرہ عدالت ملا ہوا تھا، وہ بند کر دیے گئے۔ ریکارڈ روم میں اتنے اہم کیسز جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کے کیسز اٹھا کر سٹور روم میں پھینک دیے گئے،
فائلیں بند کر دی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل انہوں نے یہی پلی لینی ہے کہ جو ایویڈنس ہوئی ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں، جو زیادہ ایویڈنس ہے وہ ہو چکی ہے۔ رمضان شوگر مل میں بھی جو گواہان ہیں ان کے اوپر ان کے جو بیانات ہیں وہ اب آخری سٹیج پر ہیں، چند گواہ رہ گئے ہیں۔ جب بھی کوئی آفیشیل گواہ آتا ہے تو وہ جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ جب عدالت میں وہ ڈاکومنٹ جمع ہو جاتا ہے تو وہ ایگزیبٹ ہو جاتا ہے، وہ پارٹ آف دی فائل بن جاتا ہے۔ اگر ان فائلوں میں سے یہ جس طریقے سے جو سلوک کیا گیا اس ریکارڈ کے ساتھ اگر وہ کہیں گم ہو گئی تو پھر یہ شریف خاندان تو کہے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ریکارڈ ضائع کرنے کے ماہر ہیں اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اور کیا اس کی ذمہ داری سیشن عدالت یا آنریبل لاہور ہائی کورٹ لے گی کہ کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر اس طریقے سے بغیر آگے بندوبست کیے آپ نے اٹھا کے سامان ریکارڈ روم میں پھینکوا دیا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ جیسے وہ کوئی بھارت کی عدالتیں ہیں اور وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں۔ جو سلوک کیا گیا پھر ایف آئی اے کی عدالتوں کے ساتھ یہی کیا گیا، تو بالآخر حکومت پاکستان جو اس سارے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کوارڈینیشن چاہتی تھی، لیکن جو پہلے وہاں پر ہائرارکی تھی وہ کسی طرح کی کوارڈینیشن کی طرف نہیں آ رہی تھی، ون سائیڈڈ کام چل رہا تھا۔ وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں اس لیے بہتر جانتا ہوں کہ میں سارا دن لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا ہوں اور ہم سارا دن ان چیزوں کو فیس کرتے تھے، یا ہم ان بیہیویئر کو یا ایٹیٹیوڈ کو ہم دیکھتے تھے کہ کس کے حوالے سے ہمارے جیسے اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں کہ نو لیگ کے حوالے سے اور شریف خاندان کے حوالے سے ہمیشہ ہاتھ ہولا رکھا جاتا تھا ہماری عدالتوں کی طرف سے، تو وہ ہم تو اس کے آئی وٹنس ہیں، ہم تو وہ دیکھتے تھے۔ اب جب نئے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو نئے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کے بعد جو نیب کی عدالتیں ہیں، کسٹم عدالتیں ہیں اور باقی جو اسپیشل عدالتیں ہیں ایف آئی اے کی، ان ساری عدالتوں کو وفاقی کالونی لاہور میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو سیشن عدالتیں تھیں یا وہ جو رش والا ایریا تھا کہ جہاں پر کسی کی پیشی ہوتی تھی پورا علاقہ بند کر دیا جاتا تھا، ایک تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، دوسرا حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کی جو عدالتیں ہیں یہ الگ سے ہوں تاکہ وہاں پر اس طریقے سے دوبارہ سلوک نہ کیا جائے کہ سیشن عدالت اٹھا کے سامان پھینک دے یا ریکارڈ رومز میں بھجوا دے یا اس کو جو ریکارڈ ہے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ اور یہ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور میں عدالتوں کو جوڈیشل کمپلیکس سے دیگر جگہوں پر منتقل کیا گیا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں جو ایف آئی اے کی اسپیشل سینٹرل عدالتیں ہیں وہ 3 عدالتیں لٹن روڈ پر نیا جو ٹیپا بلڈنگ ہے اس میں منتقل ہوں گی، جبکہ ایف آئی اے کی اسپیشل کورٹ کسٹم اینڈ ٹیکسیشن اسمگلنگ کی عدالت بھی لٹن روڈ پر منتقل ہو گئی۔ ایف آئی اے کی کورٹ پراپرٹی کاپی رائٹ بھی لٹن روڈ پر منتقل ہو گئی ہے، جبکہ ایف آئی اے بینکنگ کورٹ 1 کو ڈیوس روڈ پر منتقل کیا گیا جس میں یہ ایف آئی اے کے کیسز وغیرہ چاہ رہے ہیں۔ جبکہ لاہور کی تمام احتساب عدالتوں کو وفاقی کالونی منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد نیب کے کیسز کی سماعت وفاقی کالونی ہوگی اور ساری جو احتساب عدالتیں ہیں اب جو کمرہ عدالت کا معاملہ تھا، اب جو ریکارڈ تھا اس کو سیکیور کر لیا گیا ہے، اور اگلے ہفتے جو چانس ہے شہزاد اکبر اور چیف جسٹس جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کی ملاقات کے بعد کہ اگلے ہفتے تک ججز بھی اپوائنٹ ہو جائیں گے اور اب وہ معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ اجارہ داری ختم ہوگی اور اب رول آف لا کی اجارہ داری ہوگی۔ خواجہ آصف کو بھی آج جب پیش کیا گیا تو ان کو وفاقی عدالت میں وفاقی کالونی میں جو احتساب عدالتیں وہاں پر پیش کیا گیا، اور ان کے جو احتساب عدالت کے جج تھے شیخ سجاد احمد، انہوں نے ان کے ریفرنس پر سماعت کی، وہ اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے اور ساتھ عدالت میں نائب حکام نے بتایا کہ ملزم کی ضمانت ہو گئی ہے اور ریفرنس جو ہے وہ ہم اگلے مہینے جمع کروائیں گے۔ تو عدالت نے 12 اگست کے لیے ریفرنس کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ جو یہ کیس ہے اس میں ریفرنس فائل کریں۔ 12 اگست کے لیے خواجہ آصف کو دوبارہ طلب کر لیا گیا، لیکن حمزہ شہباز کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ شہباز نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر دھمکی امیز جواب دیا تھا، اور وہ جواب ایسا تھا کہ وہ جواب کم اور دھمکیاں زیادہ تھیں۔ اس کے اوپر جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی سوالات اٹھائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں شامل تفتیش ہونے کے لیے اور آپ وہاں جا کر دھمکیاں لگاتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہوا۔ لیکن اب ایف آئی اے نے ان کے سر پر جو بڑی چوٹ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ خود نہیں آئیں گے بلکہ آپ منی ٹریل بھی ساتھ لے کر آئیں گے، آپ اپنی پراپرٹیز کی ڈیٹیلز بھی لے کر آئیں گے، اور اس میں اب جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر اندر پراپرٹیز کی منی ٹریل جمع کروائیں گے۔ ساتھ نوٹس میں کہا گیا
گیا ہے کہ اس ماہ کے آخر میں آپ آئے تھے اور آپ شامل تفتیش ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنی جائیدادوں کی منی ٹریل نہیں دی تھی اور آپ چند سوالات کے علاوہ باقی سوالوں میں فیل ہو گئے تھے، ان کا بھی جواب دیں۔ اور اب آپ کو ہم ٹائم نہیں دیں گے، لیکن اب آپ کے پاس ہے کہ آپ 30 دنوں کے اندر اندر کسی بھی دن پیش ہو کر اپنا جواب بھی جمع کروائیں اور اپنی پراپرٹیز کی منی ٹریل جمع کروائیں۔ ہاں، اگر آپ ناکام ہوئے یا آپ ایف آئی اے کے دفتر پیش نہ ہوئے یا منی ٹریل دینے میں آپ ناکام ہو گئے تو آپ کی جو پراپرٹی ہے ساری حمزہ شہباز کے نام وہ بھگ کے سرکار ضبط کر لی جائے گی۔ ایف آئی اے کے نوٹس میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز گاڑیوں، بینک اکاؤنٹس، شیئرز، جیولری، کیش، پرائز بانڈز کی تفصیلات بھی ساتھ لائیں اور ایف آئی اے کی ٹیم کو آ کر بتائیں۔ 10 جولائی کو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونی ہے، لیکن جو ایف آئی اے ہے اس کو 1 سے 2 ماہ لگیں گے ان کی جو تفتیش ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ جو نیا نوٹس ہے وہ ایک نیا ڈنڈا ہے شریف خاندان کے سر پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے بڑے ہی قانونی طریقے سے، لیگل وے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔